السلام علیکم ویورس، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ KPRA میں انپٹ ہم کس طرح کلیم کرتے ہیں یا انیکسٹر اے ہم کس طرح فل کریں گے۔ یہ انپٹ ہم صرف 15% جو ریٹ ہے سٹینڈرڈ اسی پہ یہ کلیم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو طریقہ سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے لاگ ان ہونی ہے۔ لاگ ان ہونے کے بعد آپ نے اپنے ریٹرن پہ کلک کرنی ہے۔ ریٹرن جب کھل جائے گا تو جو بھی آپ کا پیریڈ ہوگا وہ آپ سلیکٹ کر لیں۔ پیریڈ کے بعد انیکسٹر اے پہ ہم نے کلک کرنی ہے۔ انیکسٹر اے میں ہم اصل میں اپنی پرچیزز شو کرتے ہیں جو ہم نے پرچیز کی ہوتی ہیں، سروسز یا گڈز۔ لیٹ سپوز ہے کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے تو اس میں آپ سریا وغیرہ کرتے ہیں تو پرچیز کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم آپ پرچیز ڈیٹا میں آتے ہیں، پرچیز ڈیٹا پہ کلک کرتے ہیں۔ پرچیز ڈیٹا پہ یہ ہے کہ اس میں جس سے آپ نے پرچیزز کی ہوتی ہیں، جو ڈیلر ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، تو اسی کا NTN آپ نے ڈالنا ہوتا ہے۔ اور چونکہ ڈیلر سے آپ گڈز جو ہوتی ہیں وہ FBR کے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو FBR آپ نے سلیکٹ کر کے سرچ کرنی ہے۔ تو جس سے آپ نے پرچیزز کی ہوتی ہیں اسی نے آپ کا جو انوائس آپ کو ایشو کی ہوتی ہے وہ انوائسز FBR کو اس نے سبمٹ کی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کا ڈیٹا سارا وہاں پہ آن لائن موجود ہوتا ہے۔ KPRA نے چونکہ ابھی نیا سسٹم سٹارٹ کیا ہے اسٹرائیو، تو آن لائن ہی آپ کا ڈیٹا وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ اپنی سیلز ٹائپ، گڈز ہیں، سروسز ہیں، الیکٹریسٹی ہے، جو بھی ہے، ٹیلی فون ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں ابھی گڈز پہ کرتا ہوں تو آپ الیکٹریسٹی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر الیکٹریسٹی کا بل آپ اپنا کلیم کرتے ہیں جس میں سیل ٹیکس چارج ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں، یا گیس کا بل، یہ دونوں آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ گڈز میں بھی سیل ٹیکس چارج ہوا ہوتا ہے تو میں گڈز کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں ادر پہ کلک کر دیتا ہوں، ادر۔ اور جو انوائسز آپ نے سلیکٹ کرنی ہے آپ سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ نے اپنے اس پہ امپورٹ کرنی ہے، اس کو سلیکٹ کر کے لوڈ ڈیٹا پہ پھر کلک کرنی ہے۔ تو میں یہ 3 انوائسز سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو میں لوڈ کر دیتا ہوں۔ یہ مجھ سے آپشن مانگے گا کہ آر یو شیور لوڈ، تو میں اوکے کر دیتا ہوں۔ یا جس کو میں نہیں کرنا چاہتا تو میں صرف ایک کو کر دیتا ہوں۔ تو اس ایک انوائس کو میں لوڈ کرتا ہوں۔ یہ ایک انوائس کو میں نے لوڈ کر دیا۔ یہ دیکھیے یہاں سے ابھی ریموو ہوا ہے کیونکہ یہ میرے انیکسٹر اے میں بھی چلا گیا ہے۔ تو میں ابھی ویو کرتا ہوں، دیکھیے میرے انیکسٹر اے میں ابھی 4 انوائس انٹر ہو گئے ہیں، پہلے 3 تھے ابھی 4 ہو گئے ہیں۔ یہی 3 میں نے پہلے بھی امپورٹ کیے تھے اور ابھی میں نے پھر امپورٹ کر دیے۔ تو اس کو میں نے یہ والا انوائس میں نے ابھی امپورٹ کر دیا ہے، اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو انوائسز آپ امپورٹ کریں گے بیسیکلی FBR کے سسٹم سے۔ یہاں سے آپ اپنا انوائس ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگر ڈیلیٹ کر دیا اور ایڈٹ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آن لائن وہاں پہ اسٹور ہوئے ہوتے ہیں آلریڈی، تو آپ صرف ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے ڈیلیٹ کر دی تو میرے وہی 3 انوائسز پر شو ہو رہے ہیں۔ یہ 3 انوائسز میں نے امپورٹ کر دیے ہیں۔ پھر آپ بیک ٹو ریٹرن جا کے انیکسٹر سی میں اپنا آپ نے جو سروسز پرووائڈ کی ہوتی ہیں وہ آپ انسرٹ کر دیں، جو آپ نے لیٹ سپوز جس کمپنی کو آپ نے سروسز دی ہوتی ہیں اس میں جو انوائس آپ نے دیا ہوتا ہے 15% والا، وہ آپ اسی کی ڈیٹیل انٹر کرتے ہیں انیکسٹر سی میں۔ اس کو آپ انٹر کرنے کے بعد بیک ٹو ریٹرن جائیں گے۔ انیکسٹر سی کا طریقہ ہم نے آپ کو پچھلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو یہ ابھی انیکسٹر اے کا ڈیٹا آیا ہے، پرچیز کی ہیں آپ نے جتنی پرچیزز کی ہوتی ہیں، اور جو انیکسٹر سی میں آپ نے جتنی سروسز پرووائڈ کی ہوتی ہیں، یہ ڈیٹا اور یہ آپس میں ایک فارمولے کے مطابق اس سے ڈفرینس بنا کے آپ کو ایک پورا ٹیکس دے دیتا ہے کہ یہ 171 پوائنٹ ہے، اور وہ جو 662 جو ہے یہ آپ کا ابھی
ایکسٹرا جو ہے پیمنٹ آ رہی ہے کے پی آر اے کے اوپر. یہ دیکھیے -662 فگر لکھا ہوا ہے. یہ اصل میں انیکسٹر اے میں تو آپ سے اپنے پرچیزز کے وقت آپ سے بھی سیلز ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہوتا ہے، اور انیکسٹر سی میں آپ سیلز ٹیکس کسٹمر سے کلیم کرتے ہیں. تو یہ دونوں آپس میں پھر کینسل ہو جاتے ہیں. جتنی اماؤنٹ رہ جاتی ہے تو اتنی اپنی جمع کرنی ہوتی ہیں، باقی پھر کینسل ہو جاتی ہے. یہ میری انیکسٹر اے ہے. میں نے پرچیز ڈیٹا میں جا کے اس کو آن لائن امپورٹ کیا تھا. باقی طریقہ وہی سیم ٹو سیم ہے، ویریفائی کرنا ہے آپ نے. اور اگر آپ کی پیمنٹ رہتی ہے تو آپ نے پیمنٹ جمع کرنی ہوتی ہے. چونکہ یہ والی اماؤنٹ جو ہے کافی بڑی ہے، تو اس میں یہ مجھ سے پروف مانگتا ہے کہ اپنے انوائس کی ایک کاپی اپلوڈ کر دیں. یہ 20% سے آؤٹ پٹ ٹیکس سے زیادہ ہے. تو میں نے یہاں پہ اپنے کہ یہ انوائس ہے میری، یہ انوائس میں اپنی براؤز میں جا کے جو میری انوائس ہوتی ہے وہی اپلوڈ کر دیتا ہوں. اس کو اپنے PDF فارمیٹ میں اپلوڈ کرنی ہے، یہ ویلڈ PDF. تو میں نے یہ اپلوڈ کر دی. ابھی میں دوبارہ واپس پھر جا کے اپنا ریٹرن سبمٹ کروں گا. یہ سکسیزفلی اپلوڈ ہو گئی میری انوائس. میں دوبارہ ابھی سیل ٹیکس اینڈ سروسز ریٹرن پہ جاتا ہوں. ابھی میں دوبارہ پھر سے ویریفائی کروں گا، پھر کنفرم ویریفیکیشن پہ کلک کروں گا. اس کو آپ ان ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. میرے پیچھے ابھی کوئی پیمنٹ نہیں رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے نل ریٹرن جمع کرنا ہے. نل کی بجائے نل. ایک ہوتا ہے نل اور ایک ہوتا ہے نل. جب بالکل کینسل ہو جائے آؤٹ پٹ ٹیکس اور ان پٹ ٹیکس تو وہ پھر نل ریٹرن بن جاتا ہے. مطلب میرے پیچھے ابھی کوئی اماؤنٹ نہیں ہے. ابھی میں نے اس کو سبمٹ کرنا ہے. باقی سیم ٹو سیم وہی طریقہ جس طرح پچھلے ریٹرن میں ہم نے بتایا تھا. تو ابھی میں اس کو سبمٹ کروں گا. سبمٹ کے بٹن پہ کلک کر کے یوزر نیم اور پن نیم وہ پھر ڈالوں گا. اور اگر میرے پیچھے اماؤنٹ رہتی تو یہ یہاں پہ اماؤنٹ میں میری اماؤنٹ شو ہوتی، تو میں نے اتنی ہی اماؤنٹ جمع کرنی ہوتی. میں نے اتنی اماؤنٹ جمع کرنی ہوگی بینک میں. لیکن چونکہ یہاں پہ کوئی بھی اماؤنٹ شو نہیں ہو رہی، تو میں ڈائریکٹ اس کو سبمٹ کرتا ہوں. سبمٹ ہوتے وقت یہ مجھ سے اپنا پن نمبر مانگے گا. پن نمبر دے کے میں پھر کنفرم کر دوں گا، تو یہ سبمٹ ہو جائے گا. میرا ریٹرن بھی سبمٹ ہو جائے گا. آپ نے صرف یہ بات یاد رکھنی ہے، ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان پٹ جو ہوتا ہے وہ صرف 15%، جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے 15%، اسی پہ ہی کلیم کرنا ہے. چاہے وہ الیکٹرسٹی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، یا پھر پرچیزز ہوں، سروسز اگر آپ نے کسی سے پرچیز کیا ہوں یا گڈس پرچیز کیا ہوں، لیکن وہ بھی رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہو جس سے آپ نے پرچیزز کی ہوں. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. اس میں آپ اپنا ریٹرن پہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.